we'll see. I think اس لیے ایک حیدرآباد نے ایک یہ سوال پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ کام کریں گے، اینڈ میں نے ہیزیٹیٹ کر کے صرف ایک ہی نام دیا. بٹ آئی تھنک کہ میں نظریاتی بندہ ہوں، اینڈ میں دریا کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کو ایک شخص کے بھی سمجھ لیتا ہوں، اینڈ زین شاہ کا بھی یہی خیال ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے جا کے obviously وہ ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہوگا، نہ مجھے چاہیے کہ وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہوگا. we both have behind us strong legacies. نظریات تو الگ ہیں، کچھ اختلافات تھے اور ابھی بھی ہیں، بٹ آئی تھنک اگر ہم دونوں آپس مل کے کام کریں گے، ایون اگر اپنے پارٹیز میں الگ پارٹیز سے، تو آئی تھنک ہم زیادہ انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں. اسٹیبلشمنٹ یہ لفظ بہت آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہم اسٹیبلشمنٹ خود ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے جب آپ کے اپنے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پیرانویا میں رہتے ہیں کہ ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی صاف نیت کے ساتھ آ رہا ہے، یا کوئی I don't know، یا جو یہ ایک پردہ ہے پیچھے کچھ اور ہوگا. اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے مطالبہ ہم سے اپنا ڈیمانڈ کیا، اور یہ حقیقت والی بات ہے، اور میں تب تو انتظار کر رہا ہوں یہ کب آئیں گے. میں ابھی آپ نے شروعات میں ہم نے اس پہ بات کیا، نہیں وہ میرے ساتھ ہے، اور اس لیے وہ آ رہی ہے تاکہ وہ سیاست میں ہیلپ دے سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی جلدی میں نہیں ہیں، اور جب میں نے اپنی تقریروں میں بھی یہ کہا کہ میں ایک قدم بھی نہیں لے سکتا ہوں ان کے بلیسنگ کے بغیر. میں ابھی آپ نے شروعات میں ہم نے اس پہ بات کیا، نہیں وہ میرے ساتھ ہے، اور اس لیے وہ آ رہی ہے تاکہ وہ سیاست میں ہیلپ دے سکتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی جلدی میں نہیں ہیں، اور جب میں نے اپنی تقریروں میں بھی یہ کہا کہ میں ایک قدم بھی نہیں لے سکتا ہوں ان کے بلیسنگ کے بغیر. تو اس لیے میں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمیں صبر کرنا پڑے گا کیونکہ فائنانسز بالکل ہی ڈرین ہو چکے ہیں. میں obviously ہم اس سوسائٹی میں ایگزیکٹلی سو وہ ایگزیکٹلی اسی میں کہہ رہا ہوں کب آئیں گے یار. مگر یہ you're right, finances is a big issue. تو اس لیے ہم اپنا ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ صحیح بھی کرنا چاہیے وداؤٹ سسپیشن, وداؤٹ کرپشن, وداؤٹ بھتہ, وداؤٹ دس, وداؤٹ دیٹ. ہم اسی روایتی سیاست سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں ویسٹ جیسے سیاست کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ویسٹ جیسے سیاست کر رہا ہوں. شاید میرے نظریہ اس طرح ہیں کہ مساوات, ترقی اور آزادی, فریڈم, لبرٹی اینڈ ایکوالٹی, جس طرح فرینچ کے انقلاب میں وہ بھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا, یہ ہمارے نظریہ کا بھی حصہ ہے. اور تو سو آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کیوں کہہ رہے ویسٹ کی طرح ہے, مگر آئی ایم آئیڈیلزم. ہاں تو آئیڈیلزم کی ضرورت ہے کیونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس ملنے کے لیے, مشورہ لینے کے لیے کہ نئے پارٹی بنانا ہے, یہ بابا, وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں نظریہ کے بارے میں, آپ کی نظریہ کیا ہے, چاہے وہ زرداری لیگ کے ممبرز ہو, یا چاہے وہ نون لیگ کے ہو, یا چاہے وہ ووٹرز بھی ہو, یا چاہے وہ غیر سیاسی ہو, یا مرد ہو, یا عورت ہو, یا طلبہ ہو, یا وکیل ہو. یہی سوال ہمیشہ آتے کہ آپ کی نظریہ کیا ہے, کیونکہ
کچھ I don't know 40 سال سے ہم بغیر نظریہ سے سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر آپ اس کو ریلی اسٹرکٹلی سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر 20-30 سال سے ہم بغیر نظریہ سے سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم یہ کرسی والا کھیل کھیل رہے ہیں کہ آج آپ کی باری ہے, کل تمہاری باری ہوگی, پرسوں پتہ نہیں کس کی باری, آرمی کی باری ہوگی, I don't know what. تو ابھی لوگ اس سے بیزاب ہو گئے کہ ہم کب نظریاتی سیاست دیکھیں گے پاکستان میں.